أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے آخر پر قاعدہ وقف کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آج انشاءاللہ اسی قاعدہ وقف کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے اور نیز آگے ایک دو اور قواعد پڑھیں گے. ناظرین کرام، ہم ترتیل کے جو حصے دو ہیں اس تعلق سے پڑھ رہے ہیں. ترتیل کے دو حصے ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک تجوید الحروف جس کے تعلق سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور ایک معرفت الوقوف جو ہم کل کے کلاس سے شروع کر چکے ہیں. معرفت الوقوف میں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ دو حصے اس میں شامل ہیں. نمبر ایک محل وقف، نمبر دو کیفیت وقف. محل وقف میں فی الحال قاعدہ یسرنا القرآن میں 4 مقامات کا ذکر ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں 4 علامات یا 4 مقامات کا ذکر ہے، جن کو رموز بھی کہتے ہیں. یعنی رموز اوقاف رکنے کی جگہیں ہیں، رکنے کی علامات، رکنے کے نشانات. تو ہم اس تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ ایک علامت آیت جو گول دائرہ ہے، ایک حرف میم جو وقف لازم کی علامت ہے، اور ایک حرف طا جو وقف مطلق کی علامت ہے، اور ایک حرف جیم جو وقف جائز کی علامت ہے. یہ محل وقف کے 4 مقامات ہیں جس کا ذکر قاعدہ یسرنا القرآن میں ہے. اس کے بعد ہم معرفت الوقوف کا دوسرا حصہ یعنی کیفیت وقف، اس کی ہم شروعات کر چکے ہیں، کچھ حصہ گزر بھی گیا ہے. کیفیت وقف سے مراد کس طرح سے وقف کرنا ہے. پہلے حصے میں یہ تھا کس جگہ پر وقف کرنا ہے یعنی محل وقف، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کس طرح سے وقف کرنا ہے یعنی کیفیت وقف. تو اس تعلق سے ہم قاعدہ وقف پڑھ چکے ہیں کہ جس میں 4 باتیں ہیں. نمبر 1، اگر آخری حرف یعنی جس عبارت کے آخر میں ہم وقف کر رہے ہیں اس عبارت کا آخری حرف اگر گول تا ہے، جس کو تاء مدورہ بھی کہتے ہیں یا تاء مربوطہ بھی کہتے ہیں، تو ہم آسان الفاظ میں یاد رکھنے کی خاطر گول تا کہیں گے. تو اگر آخری حرف گول تا ہے تو اس کو ہاء ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پر کل ہم پڑھ چکے ہیں قوتن سے قوہ. اس کے بعد قاعدہ وقف کی دوسری اور ضروری بات یہ ہے کہ آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جزءاً، آخر پر حمزہ پر جو ہے نا 2 زبر ہیں، اس کو ہم نے ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ جزءا. تو یہ ہو گئی دوسری بات. اس کے بعد تیسری اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ آخری حرف اگر متحرک ہے یعنی جس پر زبر یا زیر یا پیش یا 2 زیر یا 2 پیش ہیں تو اس کو ساکن کریں گے. مثال کے طور پر رسولی ایک لفظ ہے، لام کے نیچے زیر ہے،
اب لام جو ہے وہ متحرک حرف ہے، جب ہم اس پر وقف کریں گے رسول. اسی طرح والدتک کا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے والدتک. تو یہ کل تک ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ایک آیت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، تو ان دونوں آیات کے بیچ میں گول دائرہ ہے اور گول دائرہ کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے. تو جو گول دائرہ ہے اس کے بعد جو حرف شروع ہوتا ہے، اگر وہ حرف مشدد والا ہے یعنی جس پر تشدید ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، تو اس تعلق سے ہم ابھی پڑھیں گے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو وقف کرتے ہیں یعنی دونوں آیات کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے. مثال کے طور پر اب مشق میں آپ دیکھیں گے ایک لفظ ہے غفور الرحیمن، اس کے بعد والمحصنات رحیمن، یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد والمحصنات دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. تو ان دونوں کو ملانے کا یا پھر الگ الگ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس تعلق سے ہم پڑھتے ہیں. اگر تو ہم ان دونوں آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے غفور الرحیم والمحسنات، غفور الرحیم والمحسنات. یعنی اگر ملا کے پڑھیں گے تو جو دوسری آیت کا پہلا حرف ہے جو مشدد حرف ہے وہ مشدد حرف باقاعدہ تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب جو ہم وقف کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم وقف کر دیتے ہیں پہلا آیت پہ تو اس صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ اس صورت میں آپ یہ سمجھیں کہ دوسری آیت کا جو پہلا حرف جس پر تشدید ہے وہ تشدید معدوم ہے، یعنی سمجھے وہ تشدید وہاں ہے ہی نہیں، صرف زبر ہے. تو اب میں وہ بھی طریقہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آیت ختم کریں گے غفور الرحیم، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے آخری حرف پر اگر دو زبر ہے تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اس لیے ہم نے غفور الرحیم پڑھ دیا. اس کے بعد جب دوسری آیت شروع کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تشدید کو ہم معدوم سمجھیں گے یعنی وہ وہاں ہے ہی نہیں، تو ہم پڑھیں گے والمحسنات. یہ طریقہ کار ہے. اب ہم اس قاعدہ کے تحت 4 لائنز ہیں اس کی مشق کرتے ہیں اور ہم دونوں صورتوں میں یعنی اگر وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں کیسے پڑھیں گے اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو اس صورت میں کیسے پڑھیں گے، وہ دونوں صورت پڑھیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے الفاظ آنے پر ہمیں کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم وقف کرتے ہوئے کیسے یہ حصہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد ملانے کی صورت میں کیسا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے وقف کی صورت میں غفور الرحیم والمحسنات. اب اگر اس کو جوڑ کے پڑھیں گے دونوں آیات کو ملا کے تو اس صورت میں غفور الرحیم والمحسنات. اس کے بعد دوسرا حصہ وقف کرنے کی صورت میں پڑھیں گے کل کفار عنید مناع للخیر. یہ ہو گیا وقف کی صورت میں. اگر ہم ان دونوں حصوں کو جوڑ کے ملا کے پڑھتے ہیں یعنی دونوں آیات کے ٹکڑوں کو ملا کے پڑھتے ہیں اس صورت میں پڑھیں گے کل کفار عنید مناع
فَعَّالٍ لِلْخَيْرِ. پھر آگے چلتے ہیں. وقف کرنے کی صورت میں ان دونوں حصوں کو اس طرح سے پڑھیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. اگر ان دونوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ. پھر آگے پڑھتے ہیں. وقف کرنے کی صورت میں پڑھیں گے ہم اس کو فی جنت عالیہ لا تسمع. اگر ان دونوں حصوں کو ملا کے پڑھیں گے اس صورت میں فی جنت عالیۃ لا تسمع. آگے پھر وقف کرنے کی صورت میں پڑھیں گے ولا یسأل حمیم حمیما یبشرونہم. اگر ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں ولا یسأل حمیم حمیما یبشرونہم. آگے وقف کرنے کی صورت میں پڑھیں گے الا قلیلا نصفہ. اگر ان دونوں کو پڑھیں گے ہم ملا کے تو الا قلیلا نصفہ. تو یہ ہو گیا وہ آیت جس پر لا آتا ہے اور اس کے بعد والے پہلے جو حرف ہے اس پر تشدید ہے تو اس کو پڑھنے کی کیا صورت ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اسی طرح سے کہ آیت ختم ہو رہی ہے اس آیت پر لا لکھا ہوا ہے اور آگے یا تو الف لام کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے یا ہم کل کے سبق میں قاعدہ نمبر 35 کے تحت پڑھ چکے ہیں نون قطنی الف لام اور نون قطنی. ان دونوں کے ساتھ جب آیت شروع ہوتی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر آیت شروع ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے. تو اس صورت میں ناظرین کرام اگر تو ہم آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اگر دوسری آیت الف لام کے ساتھ شروع ہو رہی ہے تو دونوں آیات میں ہم نے وقف کر کے پڑھنا ہے تو کس طرح سے پڑھیں گے وہ, اور دونوں ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح سے پڑھیں گے اس تعلق سے ہم ابھی جانیں گے. اگر تو ہم آیات کو الگ الگ وقف کر کے پڑھیں گے تو اس صورت میں جو الف لام سے شروع ہونے والی جو دوسری آیت ہے تو اس میں جو سب سے پہلے الف ہے اس کو اوپر زبر ڈالیں گے اور زبر کے ساتھ اس آیت کی ہم شروعات کریں گے. مثال کے طور پر یہاں بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. آگے الف لام کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے الرحمن. تو جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ خالی جو الف ہے اس پر ہم زبر دے کر پڑھیں گے تو الرحمن الرحیم اس طرح سے پڑھیں گے. اگر ہم ان دونوں حصوں کو ملا کے پڑھیں گے تو اس صورت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ ہے اس طرح سے ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم خالی الف جو الف لام کا جو خالی الف ہے اس کو وقف کرنے کی صورت میں کس طرح سے پڑھنا ہے اور ملانے کی صورت میں کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ہم پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم وقف کرنے کی صورت میں ان دونوں آیات کو کس طرح سے پڑھیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں. شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس خالی حرف پر زبر لکھیں گے، زبر دے کر اس کو پڑھیں گے، الرحمن الرحیم۔ اگر ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں اس صورت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد دوسرا حصہ، اس کو وقف کرنے کی صورت میں اس طرح سے پڑھیں گے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ جیسا کہ میں بتا دیا ہوں کہ الف لام کے الف پر زبر دے کر پڑھیں گے، الجوار الکنس۔ ان دونوں کو اگر ملا کے پڑھنا ہے اس صورت میں فلا اقسم بالخنس الجوار، خنس الجوار، اس طرح سے پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، وقف کی صورت میں اس طرح سے پڑھیں گے ان دونوں آیات کے حصے کو، ارم ذات العماد التی، یعنی الف پر زبر دے کر پڑھ لیا ہم نے۔ اگر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ارم ذات العماد التی، اس کے بعد پھر وقف کرنے کی صورت میں ھدی للمتقین الذین، اگر ہم ملا کر پڑھیں گے ھدی للمتقین الذین۔ اب آگے ہم نون قطنی کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم قاعدہ نمبر 35 کے تحت نون قطنی کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں اور اگر وقف کرتے ہیں تو اس وقت کیسے پڑھتے ہیں۔ وقف کرنے کی صورت میں نون قطنی کا جو نون ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، اگر ملا کے پڑھیں گے اس صورت میں نون قطنی پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح پڑھا جائے گا یہ پہلا حصہ۔ اگر ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں، پڑھیں گے عرضا الذین، نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وہ جو الف ہے اس پر زبر دے کے پڑھیں گے الذین۔ اب ہم پڑھیں گے ملانے کی صورت میں کس طرح سے اس کی تلاوت ہوگی، عرضاً الذین، عرضاً الذین، وقف ہو عرضا الذین۔ آگے پھر وقف کرنے کی صورت میں خبیرا الذی، اگر ملا کے پڑھتے ہیں خبیراً الذی۔ اس کے بعد اگلا حصہ وقف کرنے کی صورت میں یوما یجعل الولدان شیبا السماء، اگر ان کو ملا کے پڑھتے ہیں یوما یجعل الولدان شیبا السماء۔ آگے اگر ہم اس کو وقف کرتے ہیں معتد مریب الذی، اگر ان کو ملا کے پڑھتے ہیں معتد مریب الذی، معتد مریب الذی۔ اب ایک اور صورت، یعنی وہ آیت جس پر لا آتا ہے تو اس کے بعد والی جب آیت خالی الف کے ساتھ، یعنی جس پر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس کے بعد اس الف کے بعد جزم ہے، تو اس صورت میں کیسے پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے، اس الف کے بعد
جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں ایک حرف ساکن والا ہوگا، اس ساکن والے حرف کے بعد جو حرف ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، یعنی پہلے الف ہو گیا، دوسرے نمبر پر ساکن والا حرف، تیسرے نمبر والا جو حرف ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اگر اس حرف پر پیش ہے تو ہم اس خالی الف پر پیش دے کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے ہی جو آگے مشق میں حصہ دیا ہوا ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا خالی الف، اس کے بعد دوسرا جو حرف ہے ساکن والا شین ہو گیا، اس کے بعد تیسرا جو حرف ہے دال جس پر پیش ہے، اگر اس دال پر پیش ہے تو آیت کی شروعات جس خالی الف کے ساتھ ہو رہی ہے اس الف پر ہم پیش دیں گے، یعنی ضمہ دیں گے، ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اشدد، اگر خالی الف کے بعد جو دوسرا حرف ساکن ہے اس ساکن کے بعد والا حرف اس پر اگر ضمہ ہے یعنی پیش ہے تو اس خالی حرف کو ہم پیش دیں گے، ورنہ اگر تیسرا جو حرف ہے یعنی خالی الف، دوسرا جو حرف ہے ساکن والا حرف، تیسرا جو حرف ہے جس پر اگر زیر ہے یا زبر ہے تو ہم خالی الف کے نیچے زیر دے کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خالی الف کے بعد جو دوسرا حرف ہے اگر اس پر پیش ہے تو ہم خالی حرف کو پیش دیں گے، اگر اس پر زبر یا زیر ہے تو ہم خالی حرف کے نیچے زیر دے کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ پیش ہو تو کس طرح پیش ہم دے کے پڑھیں گے، تو اشدد جس کی ہم مثال پڑھ چکے ہیں۔ اب زیر کی مثال ہم پڑھیں گے، یعنی خالی الف کے بعد جو دوسرا حرف ہے اس کے نیچے اگر زیر ہے تو ہم زیر دے کر پڑھیں گے۔ مثال طور پر دوسرے ان کی شروعات میں ہے ارجعی، جیم کے نیچے زیر ہے تو الف کو ہم نے زیر دے دیا ارجعی۔ اسی طرح زبر کی مثال ہے، ایک لفظ ہے اذهب، اذهب، زال کے اوپر ساکن ہے، اس کے بعد ہا کے اوپر زبر ہے تو ہم الف کے نیچے زیر دیں گے، جیسا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں اذهب۔ تو یہ دو طریقے ہیں، اگر آیت کی شروعات خالی الف کے ساتھ ہے تو خالی الف کے بعد جو دوسرا حرف ہے اس پر پیش ہے تو خالی حرف کو پیش دیں گے، ورنہ اگر زبر یا زیر ہو تو خالی الف کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ تو ہم مشق کرتے ہیں، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے اس صورت میں ہم پڑھیں گے ہارون اخی اشدد بہ ازری، الگ الگ پڑھیں گے، ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ آگے اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اس کو الگ الگ کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اگلا حصہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف، مبین اقتلوا یوسف، یہ ملا کے پڑھتے ہیں۔ اگر الگ الگ کریں گے ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف، جیسا کہ پڑھے ہم، اگر پیش ہو تیسرے حرف پر تو ہم الف کو پیش دے کے پڑھیں گے۔ اس کے آگے فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض، اگر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں دونوں حصوں کو،
الگ الگ کرتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ. تو ناظرین کرام، اب تک ہم قاعدہ وقف کے تعلق سے پڑھ رہے تھے. اب ہم قاعدہ نمبر 38 کی شروعات کرتے ہیں. اس کے تحت قرآن مجید میں ایک جگہ، صرف ایک ہی جگہ، ایک ایسا لفظ ہے جس کو قاعدے سے ہٹ کے مجہول پڑھتے ہیں. مثال طور پر ہم نے اب تک پڑھا ہے کہ اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ مثال طور پر اس طرح سے ہے. الف کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے تو ہم پڑھیں گے اس کو ای. اسی طرح یا کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے تو اس کو ہم اب تک پڑھ رہے تھے ی. لیکن قرآن مجید کے سورہ ہود رکوع نمبر 4 میں ایک لفظ ایسا ہے جس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر میں اردو میں چند الفاظ بتا دیتا ہوں. مثال طور پر ہم کہتے ہیں کمرے، پنجرے، قطرے. اسی طرح وہ لفظ پڑھیں گے. ویسے وہ لکھا یہ ہے مجریہا، لیکن مجہول پڑھیں گے. وہ کس طرح سے؟ مجریہا. اس کو کہتے ہیں قاعدہ امالہ. تھوڑا سا اس کو جھکا کے. تو یہ تجوید کی اصطلاح میں قاعدہ امالہ کہتے ہیں. تو اسی کا ذکر قاعدہ نمبر 38 میں ہے یا مجہول کے نام سے. یعنی اس کو تھوڑا ہم قاعدے سے ہٹ کے معروف، قاعدے کے مطابق جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں معروف، اور قاعدے سے ہٹ کے جس کو تھوڑا سا الگ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجہول. تو اس یا کو ہم اردو کے لہجے کی طرح کمرے، پنجرے، قطرے، اسی طرح مجرے ہا، مجری ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے مجرے ہا. یہ سورہ ہود کے رکوع نمبر 4 میں ہے. اس کے بعد ناظرین کرام قاعدہ نمبر 39 کی ہم شروعات کرتے ہیں. اس میں رسم خط کے تعلق سے ذکر ہے، یعنی لکھائی کا سٹائل، طرز تحریر جس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہے. اس میں قرآن مجید میں چند ایسے الفاظ ہیں جس پہ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر صاد سے بھی پڑھیں تو بھی صحیح ہے، سین کے ساتھ بھی پڑھیں تو بھی صحیح ہے. سب سے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کون سے والے وہ 4 جگہ ہیں. سورہ بقرہ رکوع نمبر 32 میں ہے ایک لفظ یبسطو. اس کو اگر آپ صاد سے پڑھیں گے ایسے پڑھ سکتے ہیں یبسطو. اگر سین سے پڑھنا ہے یبسطو. اسی طرح سورہ اعراف رکوع نمبر 9 میں ہے بسطتن. صاد سے لکھا ہوا ہے، اگر آپ صاد سے پڑھنا چاہیں گے وہ بھی صحیح ہے، سین سے پڑھنا چاہیں گے وہ بھی صحیح ہے. مثال کے طور پر صاد سے پڑھیں گے بسطتن، بسطتن. اگر سین سے پڑھنا ہے بسطتن. اس کے بعد سورہ طور رکوع نمبر 2 میں ہے ہم المسیطرون، مسیطرون صاد کے ساتھ. اگر سین کے ساتھ پڑھنا ہے ہم المسیطرون. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، اس میں ایک لفظ ہے بمسیطر، بمسیطر. اگر سین کے ساتھ پڑھنا ہے بمسیطر. آگے سورۃ الانبیاء میں ایک لفظ ہے ننجل. اس کو دونوں طریقے سے لکھا گیا ہے. تو لکھنے میں اور پڑھنے میں، لکھنے میں بے شک جیسا بھی ہو، پڑھنے میں ایک جیسے یہ پڑھے جائیں گے. مثال طور پر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دونوں طریقے کے کہ کس طرح سے ننجل پہلے میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد دوسرے میں ننجل کس طرح سے وہ دوسرے میں لکھا ہوا ہے. یہ دونوں طریقے درست ہیں، پڑھیں گے ایک ہی جیسے ننجل مؤمنین، ننجل مؤمنین. اس کے بعد ہم ناظرین کرام قاعدہ نمبر 40 کی طرف چلتے ہیں.
الف زائدہ کے تعلق سے. الف زائدہ کے تعلق سے اب تک ہم یہ پڑھے ہیں، ایک وہ خالی الف ہے جس سے پہلے زبر والا حرف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرف مد. یہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس حرف کو لمبا کرتے ہیں. مثال کے طور پر فا زبر فا، اس کے ساتھ الف ڈال دیا تو اس کو ہم پڑھ دیا فا، یہ بھی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد وہ الف جس کے بعد جزم والا حرف آئے تو وہ پڑھا نہیں جاتا. مثال کے طور پر فادعو، فا کے ساتھ خالی الف ہے، اب آگے دال والا جزم والا دال ہے جس کی وجہ سے وہ الف نہیں پڑھا جاتا. یہ قاعدہ نمبر 19 کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد قاعدہ نمبر 23 کے تحت وہ الف جس کے بعد والا حرف تشدید والا ہے تو وہ الف بھی ہم نہیں پڑھتے. وہ مثال طور پر والذین، تو یہ 3 قسم کے الف ہیں جس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے حرف مد والا الف، اس کے بعد خالی الف جس کے بعد جزم والا حرف آتا ہے، اس کے بعد وہ خالی الف جس کے بعد تشدید والا حرف آتا ہے. ان تینوں کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں. اب ایک چوتھی صورت ہے الف کی جس کو الف زائدہ کہتے ہیں، جو پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں ضرور آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ چند ایسے قرآن کریم کے نسخہ جات ہیں جس پہ باقاعدہ اس الف کے پر کراس کا نشان جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس الف کو نہ پڑھے. اسی کا ذکر اس قاعدے کے تحت ہے. تو یہ تقریباً 23 مقامات پر ہے. آل عمران رکو نمبر 15 کے تحت ایک لفظ ہے افَإِمَّاتَ، فا کے ساتھ جو الف ہے وہ اس کے اوپر کراس کئی نسخہ جات میں لکھا ہوا ہوتا ہے، کئی میں نہیں. تو یہ ایک جگہ ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ الف زائدہ ہے. اس کے بعد آل عمران رکو نمبر 17 میں ہے لَإِلَى اللَّهِ، لا لکھا ہوا ہے لیکن الف پر کراس ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ رکو نمبر 5 ہے، اس میں ہے انتبوء، آ نہیں پڑھیں گے، حمزہ کے ساتھ الف ہے مگر وہ الف زائدہ ہے. انتبوء. اس کے بعد سورۃ التوبہ رکو نمبر 7 ہے لَأَوْضَعُوا، لا اوضعوا، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام کے ساتھ جو الف ہے وہ الف زائدہ ہے. اس کے بعد سورہ ہود ہے رکو نمبر 6، اس میں ان ثمود کفروا، سمودہ کے ساتھ جو دال کے ساتھ الف ہے وہ الف زائدہ ہے اس لیے نہیں پڑھیں گے ان ثمود کفروا. اس کے بعد سورۃ الرعد رکو نمبر 4، اس میں ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي، لِتَتْلُوَ لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ الف زائدہ ہے. اس کے بعد سورۃ الکہف رکو نمبر 2 لَن نَدْعُوَ، اس کو ہم لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ، واو کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ الف زائدہ ہے، پڑھیں گے لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ. اس کے بعد ایک لفظ ہے مَلَئِهِ، یہ ہر جگہ لام الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تو یہ لام الف میں جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. مَلَئِهِ، مَلَائِهِ نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد آخر پر ایک ہے انا جس کا مطلب عربی میں میں، تو یہ جو انا کا جو نون الف ہے، الف اس کا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو پڑھیں گے انا، انا نہیں پڑھیں گے انا. تو ناظرین کرام، یہ سن القرآن کے قاعدہ نمبر 40 مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد آخر پر ایک کاتب کتاب کی طرف سے ایک ضروری اطلاع، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی لکھائی کو خوبصورت دکھانے کی خاطر مختلف تحریر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی طرز تحریر، اس کی لکھائی سے قرآن مجید کے الفاظ کی خوبصورتی ظاہر ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ حروف اور کچھ حرکات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے
جو بچے قرآن مجید ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے، وہ اس حصے کو کچھ کا کچھ پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس کا چند مثالیں یہاں دیے ہیں تاکہ اگر ان کو پڑھتے ہوئے بچہ غلطی کرتا ہے تو اس وقت ہم بچے کی رہنمائی کریں کہ یہ لکھنے میں ضرور ایسا ہے لیکن اس کا پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے لکارہون، اس کو آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ لام کے نیچے زیر ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے۔ اب بچہ اس کو جب پڑھے گا لکارہون پڑھیں گے، لیکن یہ ہے لکارہون۔ اسی طرح لفظ ہے لمن، لیکن ایسا لگتا ہے ملن جو پہلی تحریر ہے، اس کے بعد دوسرے میں لمن ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حامیم، یہ بھی دو طرح کا ہے، اس میں تھوڑا بچے کو کنفیوژن ضرور ہوگا۔ اسی طرح حجراتی، پہلے میں تھوڑی سی مشکل ہے اس کو سمجھنا بچے کے لیے، اگر دوسرا والا ہو تو وہ آسانی سے وہ سمجھ جائے گا، حجراتی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح حجج، لیکن پہلے لکھائی میں بچے کو بہت دقت ہوگی، تو اس طرح کے الفاظ میں ہمیں بچے کی رہنمائی کرنی پڑے گی، تبھی بچہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے گا۔ اسی طرح آگے صلاتا، پہلی تحریر میں ایسا لگ رہا ہے سواتا، لام کے اوپر نہیں کھڑی زبر بلکہ واو کے اوپر ہے، تو ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا کہ یہ اصل میں صلاتا ہے، تو یہ ایک طرز تحریر ہے جس کی وجہ سے یہ کھڑی زبر واو پہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے سألتہم، پہلی تحریر میں، اس کے بعد سألتہم ہے، پہلے میں بچے کو بہت دقت ہوگی پڑھنے میں، تو آگے جو الفاظ ہیں وہ صاف ہیں، وہ پڑھ لے گا بچہ کہ سألتہم ہے۔ اس کے بعد آخر پر یجعل، اب دیکھیں پہلے جو تحریر ہے اس میں لام کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر ہی جزم ہے، تو عین کے اوپر کوئی حرکت نہیں دکھ رہی، اس وجہ سے بچے کو بہت دقت ہوگی۔ تو ایسے حروف ہیں جن کی ہمیں بچوں کو رہنمائی کرنی پڑے گی، تبھی وہ ان حروف اور ان الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج یسن القرآن مکمل مشق کر لیے ہیں، اور جو جو قواعد وقتاً فوقتاً اس میں دیے گئے ہیں مختصراً اور جامع، تاکہ وہ احباب جو ابھی قرآن مجید سیکھنا چاہ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھیں، اور وہ احباب جو پڑھنے جانتے بھی ہیں اور کچھ نئے قواعد کے ساتھ ان کے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ تو مین مقصد یسن القرآن شروع کرنے کا یہی تھا کہ اس سے وہ احباب استفادہ کر سکیں جو بالکل ابتدائی سٹیج پر یعنی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مرحلہ تھا ہمارا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس سے ہم دوسرے مرحلے کی شروعات کریں گے، جس میں خصوصاً وہ احباب جو قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں اور چند قواعد بھی جانتے ہیں، تو ان کے لیے مزید قواعد تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے اور وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قواعد کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کچھ چنندے حصے تلاوت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں جو ضروری قواعد ہوں گے ساتھ ساتھ دہرائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔